ایک بھائی نے لکھا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو کیا لڑکی کو وراثت میں سے ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑتے ہیں وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت کے گزاریں گی۔ تو اگر ایک آدمی کسی سے شادی کیا، اگرچہ اس نے اس سے دخول نہیں کیا ہے، پھر بھی اس کی بیوی ہے وہ، لہذا وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے گی اور اس کو وراثت سے بھی ملے گا۔ چونکہ دخول نہیں کیا تھا لہذا اسے 4تھا حصہ ملے گا، اگر بچے ہوتے تو 8واں حصہ ملتا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے منگیتر کو دیکھنے کا کیا حکم ہے اور کیا اس سے بات کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی تھی، بلکہ یہ کہا تھا ان سے کہ انظر الیہا فإنہ احری ان یؤدم بینکما، کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو فلاں عورت سے تو تم اسے دیکھ لو، کیونکہ اگر دیکھ لو گے تو تمہارے بیچ میں محبت زیادہ ہوا کرے گی۔ ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اس لیے شادی سے پہلے اگر ہونے والی بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو اپنی اپنی پسند کے حساب سے وہ شادی کر سکتا ہے اور محبت بھی بعد میں اچھی بنی رہے گی۔ اور دیکھنے میں چہرہ، بال اور دونوں ہاتھ دیکھنا داخل ہے، البتہ خلوت میں دیکھنا جائز نہیں ہوگا، اکیلے میں دیکھنا جائز نہیں ہوگا، رشتہ داروں کے سامنے میں دیکھنے کی گنجائش ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ کون سی چیز غم اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے؟ غم اور پریشانی کو دور کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جس کسی نے نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس حالت میں کہ اس کے اندر ایمان ہے تو ہم اسے دنیاوی زندگی میں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو سکون اور شانتی کا جو اصل ذریعہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ غم اور پریشانی کو دور کرنے کا سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ ایمان آ جائے اور نیک عمل کرنے لگ جائیں۔ جو کوئی ایمان کی اس دولت سے محروم ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے روگردانی کرتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، وہ غم اور ٹینشن سے دوچار ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی بھی میری یاد سے اعراض کرے گا اس کا گزران تنگی کا ہوگا۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں اور ہمارا عقیدہ صحیح ہو، اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہوں۔ دوسرے نمبر پر قضاء اور قدر پر بھی ایمان رکھیں، کیونکہ جب ایک انسان یہ ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی پریشانی لاحق ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، تو صبر سے کام لیتا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے، ہر حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ یہ دعا پر لینے سے انشاءاللہ غم اور پریشانی دور ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھانے کے بعد میں یہ کہا تھا کہ جس کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، لہذا ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو غم اور پریشانی سے نجات پا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ غم اور پریشانی کی جو جگہیں ہیں ان سے دور رہیں اور تفریح کرنے کے لیے جائیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کریں گے
تو انشاءاللہ غم اور پریشانی سے دور رہ سکتے ہیں، غم اور پریشانی کا علاج کر سکتے ہیں، اور سکون اور شانتی سے ہم زندگی گزاریں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں لکھا ہو تو کیا اس کا احترام کرنا ہوگا؟ جی ہاں، اللہ کا نام اگر عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بھی لکھا ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے، اگرچہ اجنبی زبان میں ہے لیکن اللہ کا نام ہو یا قرآنی آیات ہو، اجنبی زبان میں بھی ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اگر عورت کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی تھی تو کیا جنت میں اسے شوہر ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اس کے اندر تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کی تمہاری طبیعت خواہش کرے گی اور جس کی تمہاری چاہت ہوگی۔ اس ناحیے سے ایک عورت کی اگر دنیا میں شادی نہیں ہوئی ہے تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے لیے جنتی مردوں میں سے اس کے لیے اللہ پاک شوہر کا انتظام فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، الہ العالمین جو لوگ اس طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ وفات پا چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور بال بال ان کی مغفرت فرما، اور جو لوگ زندہ ہیں الہ العالمین ان سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔